بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج سے ہم جماعت نحم کی اسلامیات کا آغاز کریں گے۔ اس کتاب کا تعارف آپ سن لیجئے۔ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ جماعت نحم اور داہم دونوں کلاسوں میں آپ یہی اسلامیات پڑھیں گے۔ اس کے اندر مختلف عنوانات ہیں۔ بیٹا، جو اس کا حصہ آپ جماعت نحم میں پڑھیں گے تو وہ آپ دیکھیں۔ قرآن کریم کا کچھ حصہ آپ پڑھیں گے۔ سورہ انفال جو 9ویں پارے میں ہے، یہ مکمل صورت آپ جماعت نحم میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس میں 20 احادیث ہیں۔ 20 احادیث میں سے 10 حدیثیں آپ جماعت نحم میں پڑھیں گے اور بقیہ 10 حدیثیں آپ جماعت داہم میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد موضوعاتی مطالعے ہیں۔ اس میں یہ آپ کے سامنے ہیں 9 عنوانات ہیں۔ ان میں سے 4 عنوان زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف تک آپ جماعت نحم میں پڑھیں گے اور بقیہ حصہ آپ جماعت داہم میں پڑھیں گے۔ تو بیٹا، اب ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو ہے یہ سورہ انفال ہے۔ تو بیٹا، سورہ انفال کی ابتدائی آیات آپ نے برکت کے لیے ان کی لازمی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ بیٹا، سورہ انفال، سب سے پہلے تو آپ لفظ انفال کا معنی اور مفہوم سمجھیں۔ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل جو ہے وہ زائد چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں انفال سے مراد مال غنیمت ہے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر غزوہ بدر کا ذکر ہے اور غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا غزوہ تھا اور اس موقع پر مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت بھی اکٹھا ہوا۔ اب اس مال غنیمت کے بارے میں مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس مال غنیمت کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، سوالات کرنا شروع کیے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ان سوالوں کے جواب میں اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ تو بیٹا، انفال کا معنی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ انفال کا معنی کیا ہے؟ مال غنیمت۔ تو اس کی پہلی آیت کے اندر یسألونک عن الانفال سے لے کر ان کنتم مؤمنین تک، اس میں مسلمانوں کے لیے ایک تو مال غنیمت کا حکم ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچنے کا حکم ہے۔ بیٹا، اس کے بعد اگر آپ دوسری آیت دیکھتے ہیں انما المؤمنون سے لے کے آیت نمبر 3 تک، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ان 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان والوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ ایمان والے نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور 5ویں صفت ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے مال کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی آیت کے اندر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے، ان ایمان والوں کو جن کی یہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اجر کی خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا اجر عطا کرنے والے ہیں۔ ایک تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ انعام سنایا کہ یہ سچے اور پکے مومن ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے جن کے اندر یہ صفات ہوں۔ اور دوسرا، اللہ رب ذوالجلال کے ہاں ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کے فیصلے فرمائیں گے اور اللہ ان کو عزت کی روزی عطا فرمائیں گے۔ تو بیٹا، یہ پہلی 4 آیات کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں،
قل آپ کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول جیسے چاہیں گے اس مال کو تقسیم کر دیں گے۔ فاتقوا اللہ، آپ اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوں۔ انما المؤمنون، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں ان کے دل، واذا تلیت علیہم، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، آیاتہ، اس کی آیات کی، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بلند درجات ہیں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ بیٹا 4 آیات ہو چکی، اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں۔ 5ویں آیت پڑھنے سے قبل، 5ویں اور 6ٹھی آیت پڑھنے سے قبل آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ غزوہ بدر، اس کا پس منظر کیا تھا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، سن 2 ہجری کے اندر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ اس کا مختصر پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف گیا ہوا تھا، بہت سارا مال و دولت لے کر آ رہا تھا، اور یہ مال و دولت جو ہے یہ خاص کر اس میں جنگی سامان تھا جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو اس ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ مدینہ سے باہر تشریف لے آئے۔ تو ابو سفیان کو اس بات کی خبر مل گئی، ابو سفیان نے راستہ بدلا اور اپنا سفر مکہ کی طرف جاری رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ راستہ بدلنے کے ساتھ ساتھ اس نے ابو جہل کو یہ پیغام بھی بھجوا دیا، اطلاع بھجوا دی کہ میرے اس تجارتی قافلے کو خطرہ ہے، لہٰذا آپ اس کی حفاظتی تدابیر بھی کریں۔ تو ادھر سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکل پڑا، انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ ایک تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے اور دوسرا ابو جہل کا جو ہے وہ لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کون سے لشکر کے مقابلے میں جانا چاہیے۔ تو بعض صحابہ نے یہ رائے دی کہ ابو جہل کا جو لشکر ہے اس کا مقابلہ کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، لہٰذا ہم ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے ہی چلتے ہیں۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال کی ذات کو یہ منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کا جو روب تھا، جو دبدبہ تھا، جو ان کا غرور اور تکبر تھا، اللہ نے اس کو توڑنا تھا، اور اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو عزت عطا کرنی تھی، اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کا مقابلہ میدان بدر کے اندر ابو جہل کے لشکر کے ساتھ کروا دیا۔ 1000 کا لشکر ابو جہل کا تھا، کافروں کا لشکر، اور مسلمانوں کا لشکر جس میں صرف 313 لوگ تھے۔ تو یہ پس منظر سننے کے بعد اب آپ آیت نمبر 5 اور 6 کی طرف آئیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے گی۔ کما اخرجک، جیسے آپ کو نکالا، ربک، آپ کے رب نے، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، وان فریقا، اور بے شک ایک جماعت، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، لکارہون، ناخوش تھی۔ جیسے میں نے بیٹا آپ کو بتایا کہ صحابہ سے جب مشورہ لیا تو کچھ صحابہ کرام ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے، فی الحق، حق بات میں، بعد ما تبین، اس کے واضح ہونے کے بعد، کأنما یساقون الی الموت،
گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں، دھکیلے جا رہے ہیں الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اس موت کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی کچھ کیفیت بتائی کہ جو مسلمان پریشان تھے ان کی کیفیت اللہ پاک نے یہ بتلائی ہے کہ ان کی یہ صورتحال تھی کہ جیسے پریشان ہو کر جو ہے وہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بیٹا آج ہم نے 6 آیات سورہ انفال کی پہلی پڑھی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اگر دیکھتے ہیں تو ہر سبق کے آخر کے اندر الکلمات و تراکیب الفاظ معنی دیے ہیں۔ الانفال مال غنیمت، اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، تو یہ الفاظ معنی بھی بیٹا آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد کچھ سوالات ہیں، جیسے سوال نمبر 1 آ رہا ہے اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، تو بیٹا یہ صفات آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ آپ خود جو ہے وہ تلاش کریں گے۔ اسی طرح اس رکوع سے متعلقہ مزید چھوٹے چھوٹے سوالات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ مال غنیمت کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں پہلا حکم کیا تھا، پھر انفال کا معنی کیا ہے، اور اسی طرح یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ غزوہ بدر کب پیش آیا۔ تو یہ باتیں آپ نے آج کے سبق کے اندر سن لی ہیں۔ تو یہ بیٹا اس طرح کے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے، تو آپ ان کے جوابات جو ہے بیٹا آپ خود تلاش کریں گے، سوچیں گے، تو انشاءاللہ اچھی طرح سے آپ اس کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسان آپ کے لیے رہے گا۔ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو ہر امتحان کے اندر اللہ کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔